اپنے جبڑے سے داڑوں سے حدیث کو اللہ کے نبی کے طریقے کو جکڑ لینا. حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی حدیث، یعنی تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، یہ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، تلاوت بہت اچھی کرتے تھے، اور ان کی بات قرآن حدیث سے اگر میچ نہیں کرے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات کو ترک کر دینا. میں علم کا شہر ہوں اور وہ دروازہ ہے. جواد بھائی اپنا ورڈک دے دیجئے، مکمل حدیث کیا ہے وہ بیان فرما دیں. جی آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کے اندر اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہمیں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اور جو ہے وہ اختلاف، میں پھر یہی جملہ بار بار دہراتا ہوں کہ اختلاف نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اگر ہمارا مرجع یہ ہو کہ ہم حق کو پالیں، اور اگر ہمارا مرجع یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کاؤنٹر کریں اور ڈیگریڈ کریں اور زیر کریں اور ہم زبر رہیں، تو کبھی بھی حق کے راستے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، 20 احادیث صحیحہ ستہ کی ایسی موجود ہیں جو ہمارے محترم صاحب کی جو گفتگو کی گئی کہ دروازے سے ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ داخل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں، تو اس کی نفی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کو مال غنیمت پر مقرر کیا گیا، تو وہ ایک شخص آتا رہا، جب وہ چوری کر کے لے جاتا حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو یار، آئندہ میں انشاءاللہ نہیں کروں گا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور 3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، تو اس نے تیسرے دن جو ہے کہا میں ایک وظیفہ تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. وہ وظیفہ اس نے آیت الکرسی سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پورا واقعہ بتایا، تو آپ نے کہا تھا تو وہ شخص جھوٹا، وہ شیطان تھا، مگر یہ بات سچی کر گیا. تو ہمیں بے شمار احادیث ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ مختلف طرق سے، مختلف صحابہ سے ہمیں ملی. تو وہ اس کا مقصد ہے کہ یہ تو بات غلط ہو گئی کہ دروازہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہم علم کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے. اس بات اچھا صحیحہ ستہ آپ بخاری سے آغاز کرتے ہیں، پہلی حدیث آغاز کر لیں، حضرت علی کا ذکر نہیں ہے. ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں احادیث موجود ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سند میں موجود ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ہم کہاں جائیں گے؟ حدیث کے ذخیرے کہاں گئے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا. اس بعض ایسی روایات ہیں جس میں سندن ضعف ہے، سندن کلام ہے، اور اگر سندن صحیح بھی ہیں تو اس کے کانٹیکس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، علم کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جیسے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم الداری، یہ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، تلاوت بہت اچھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ تم مدینے میں جا کے فلاں مسجد نبوی میں امامت کراؤ، تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور حکومت میں ایسا کیا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا کہ جی حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی حدیث، یعنی تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، یہ تو حضرت علی سے بیان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا راوی کون ہے آپ بتائیے، اس حدیث کو ہم کہاں لیں گے؟ اس طرح بخاری کی 6000 سمتنگ حدیثیں ہیں، کہاں لیں گے ہم؟ اس میں کتنی روایات ہیں جس میں سند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ تو آپ کے قول کے مطابق تو پھر اس سے پتہ لگا کہ ہم پھر چھاٹی کرتے رہیں گے. چند سلیکٹڈ حدیثیں ہمیں جو ہوں گی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند میں موجود ہیں، اس کو ہم قابل قبول کر لیں گے، باقی سب مائنس کر دیں گے. ایسا قطعا نہیں ہے. ہر وہ شخص، چاہے وہ بتانے والا دیندار ہو، علامۃ الدہر ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی اعظم ہو، کوئی چرسی ہو، موالی ہو، بھنگ پینے والا ہو، مشرک ہو، پرلے درجے کا بے نمازی بددین بھنگڑ ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے اور اس کی بات قرآن اور حدیث سے میچ کر گئی تو وہ سر تسلیم خم. بتانے والا علامۃ الدہر، مفتی اعظم، شیخ الحدیث ہوں، اور ان کی بات قرآن حدیث سے اگر میچ نہیں کرے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات کو ترک کر دینا. اور عزو علیہا بالنواجذ، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے جبڑے سے، داڑوں سے حدیث کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو جکڑ لینا. دیکھیں نا آپ، ہم کہاں، مطلب یہ اسٹیٹمنٹ اگر بات ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازے کے علاوہ کہیں اور سے داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کسی گھر میں جاؤ، ایک دفعہ دستک دو، دوبارہ دو، تبارہ دو، اگر نہیں کھلتا تو تم چلے جاؤ. اور کسی کی دیوار سے پھیلانگنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. آپ کے مطابق آپ اس کو تشبیہ اگر گھر سے دے رہے ہیں تو اس سے تو پتہ لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ جتنی بھی ذخیرہ احادیث ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ کہاں رہ جائے گا؟ تو بہرحال اس کی وضاحت کیجیے.